بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، عزت دار بہنیں اور ہمارے بھائی، لاسٹ کلاس 7 میں کوئز کا حل کرتے ہیں سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریویژن بھی ہوتی ہے۔ جو بھائی بہن یا پھر بچے جو کوئز لکھتے ہیں، کوئز لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو۔ آپ کوئز لکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے، آپ کوئز لکھتے ہو اس وجہ سے تاکہ آپ کی ریویژن ہو، اور کوئی کوئز ہمیں یا تو بھیجتے نہیں ہیں یا پھر لیٹ کرتے ہیں، یا اگر لیٹ کرتے ہیں تو ان کے مارکس ایڈ نہیں ہوں گے، اور جو جلدی بھیجتا ہے، جو کوئز حل کرتا ہے، تو ان کے مارکس ہم انشاءاللہ فائنل میں ایڈ کریں گے۔ یہ کلاس ایک چھوٹا ٹیسٹ ہے۔ چھوٹا ٹیسٹ ہوتا ہے کیا ہے کہ ریویژن ہو جاتا ہے آپ کا، اس میں ریویژن ہوتا ہے، دوسری کچھ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کوئز میں سارے کے سارے فیل بھی کرتے ہو تو آپ کو جوابات تو مل گئے، آپ کے سامنے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے ریویژن کے ساتھ ساتھ آپ کی یاد دہانی بھی ہو گئی، جو آپ جو بھول گئے تھے آپ کو یاد آ جاتا ہے، یا آپ کو موقع نہیں ملتا کلاس سننے کا تو آپ سن لیتے ہو بعد میں۔ تو ایک کوئزز کا مسئلہ آپ جو ہے آپ اس کو حل کریں، کوشش کریں کہ اس کو مس نہ کریں۔ ایک بار دو بار اگر مس ہو جائے، زیادہ مس کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، کیوں؟ ہم بھول جائیں گے پھر۔ سب سے پہلا سوال تھا کوئز کا کہ ظہر کی نماز کی کتنی سنتیں ہیں اور اس کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹوٹل اس کے یا تو 10 رکعت ہے یا تو پھر 12 رکعت ہے۔ آپ کو دونوں بھی حدیثیں بتائی تھی پچھلی کلاس میں، کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت پڑھی تھی، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رکعتیں پڑھی۔ الگ الگ حدیث ہیں، تو اس کو ہم نے آپ کو جوڑ کے سنایا تھا۔ اور آسمان میں جو دروازے ہیں، یہ اس کے دروازے کھلتے ہیں کب؟ زوال کے وقت کے بعد، جب سنتیں پڑتی ہے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اس وقت میں جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں میں نماز پڑھتے رہا اور میرے نیک اعمال اللہ کے پاس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے زوال کا وقت جس میں ڈور اوپن رہتے ہیں۔ اور اوپر والے سوال میں یہ تھا کہ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے حساب سے یا پھر بحرین کے حساب سے سورج بالکل سر پر ہوتا ہے، اور بالکل اس کے 1 منٹ گزرنے کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ظہر کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو جو عورتیں ہماری بہنیں ہیں وہ آرام سے اپنے جو نماز ہے وہ شروع کر سکتی ہیں، وہ اب ان اذان کا انتظار نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو پڑھنا ہے تو پڑھ لے، اگر وہ دل کرتا ہے کہ اذان سننے کے بعد نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب سایہ دگنا ہونے لگتا ہے، یعنی جب کوئی اگر سایہ 1 میٹر کا سایہ ہے اور وہ ڈبل ہوتا ہے، ڈبل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 1 میٹر یا 2 میٹر کی دیوار تھی اور دیوار اچانک سے ڈبل ہونے لگی، اس کا مطلب کیا کہ ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے اور عصر کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یہ بالکل آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ آپ کو پکچر ہے اس وجہ سے بتاتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، آپ کو بالکل جو بھی چیزیں آپ کے بالکل سامنے ہو، آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اس کے بعد تیسرا سوال یہ تھا، بندہ نفل نماز پڑھ کر کس کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہم نے بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کثرت سے نفل نمازیں پڑھتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ تھا، اشراق اور چاش اوابین کیا ہے؟ یہ نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ صبح کے وقت کی نمازیں ہیں۔ اشراق کون سی ہے؟ اشراق وہ ہے جو فجر کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھتے ہیں۔ چاش کی نماز کون سی ہے؟ 8-9 بجے اس طرح سے پڑھنے والی۔ اوابین جو ہے وہ زوال سے پہلے بالکل 10 بجے یا 10:30 بجے سورج بالکل گرم مارتا ہے، گرم دھوپ میں ہوتا ہے، گرمی لگتی ہے، تو وہ وقت میں نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صبح ہمارے جسم پہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، اور اسے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں کیا عمل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ صدقہ کافی ہے، یعنی چاشت کی نماز جو پڑھ لے تو اس کے لیے یہ جوڑوں کا صدقہ کافی ہے۔ پانچواں یہ تھا کہ عصر کی کتنی سنتیں ہیں، اور سنت پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو میں آپ کو بتائی تھی
کہ جو شخص عصر کی نماز کی 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ یہ تھی پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنا گھڑی کے سورج دے دیا۔ اگر ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے، سفر میں ہے، تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ہم شیڈو سائے کے ذریعے ہم اپنی نمازیں درست کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ کلاس میں ہم نے نماز عصر کا بھی بتایا تھا کہ نماز عصر کب شروع ہوتی ہے اور پھر کب اس کا وقت آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس کلاس میں پڑھتے ہیں۔ عصر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو ہمارے لیے افسوس ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر عصر کی نماز چھوٹ جائے، قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا کہ کاش میرا مال بھی برباد ہو جاتا، کاش میری اولاد بھی برباد تباہ یعنی فنا ہو جاتی، کاش میں یہ عصر کی نماز نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ کبھی جو ریگولر ہے، نان ریگولر، وہ انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بتائیں گے سنت موقدہ، غیر سنت موقدہ، انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے نا۔ قیامت والے دن فرض نمازوں میں جب کمی ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کی سنت نوافل لے کر آؤ اور میں اس کو فرض میں ایڈ کروں تاکہ میرے بندے کو آسانی سے جنت میں بھیج دوں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم سنت نمازیں اور جو نفلی نمازیں وہ نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ نماز عصر کے 2 اوقات ہم نے بتائے تھے آپ کو، ایک اوقات اختیاری، ایک ہے اعتداری، یعنی مجبوری وقت، ایک ہے اختیاری وقت۔ اس کے دونوں کے بارے میں بتایا تھا آپ کو بالکل ڈیٹیل میں، اگر پھر بھی آپ کو اگر شارٹ میں بتا دیتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے سے لے کر دھوپ مانند تک ہوتا ہے، یعنی گرمی، اس کی جو سورج کی گرمی ہے کم ہونے لگتی ہے وہاں تک ہوتا ہے، جس میں اختیاری وقت اس لیے ہمارے لیے۔ مجبوری وقت دوسرا ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سورج زرد یعنی پیلا پڑنے لگتا ہے اور غروب ہونے کے قریب قریب ہوتا ہے، یہ اختیاری وقت۔ ہم نے آپ کو بتایا تو کوئی کام، سو گئے، ہاسپٹل اپوائنٹمنٹ یا ڈاکٹر کو آپریشن ہے، کوئی نہ کوئی وجہ سے یہ مجبوری وقت ہے، اس میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو کچھ علماء بھی لکھتے ہیں کہ جب سورج ڈوبتا ہے تو فرض نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ فرض نماز ہمیں مغرب سے پہلے پڑھنا ہے، تو یہاں پر آپ کے سامنے دلیل ہے کہ آپ کو اگر لیٹ ہو گئے، آپ سو گئے کچھ وجہ سے، تو ہم دیر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ کلاس 8 کی طرف آتے ہیں، تو کلاس 8 آپ کے لیے کچھ پکچر لے کر آئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تاکہ ہم فیوچر میں بنا گھڑی کے، بنا الارم کے، ہم نمازوں کی ٹائمنگ ترتیب ہمارے دماغ میں زبان پر ہو، ہمارے بچوں کو بھی ہم آسانی سے سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو سورج غروب کلاس نمبر 8 سٹارٹ کرتے ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ ایک مسئلہ پڑھتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر افق کے شفق کی سرخی، یعنی غروب آفتاب سے لے کر افق پر شفق کی سرخی غائب ہونے تک رہتا ہے، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن پہلے وقت میں ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل طریقہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھتے افضل وقت میں پڑھتے، اور آپ مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد ہی ادا کر لیتے، یعنی سورج غروب ہونے سے ہی جیسے ہی غروب ہوتا ہے ویسے ہی نماز شروع کر دیتے۔ اب یہ شفق کی سرخی کیا ہے، ٹھیک ہے، شفق کی سرخی یہ کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے ایک ایک کر کے بتاتے ہیں تاکہ مغرب کے بارے میں آپ کو بالکل سمجھ میں آئے کہ مغرب کی نماز کب پڑھنی ہے، کب شروع ہوتا ہے، کیسے کر رہے ہیں۔ سورج غروب ہوتا ہے، جب ڈوبتا ہے تو مغرب کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب تک باقی رہتا ہے، جب سورج ڈوبتا ہے، اسی جگہ کچھ دیر سورج کی جو کرنیں ہیں، جو ریس ہے، وہاں پر روشنی ہوتی ہے، اور جب وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں یا پھر آپ دیکھ سکتے ہو کہ یا آپ کو اذان سنی نہیں آئی اور لائٹ کی وجہ سے، یعنی کوئی نہ کوئی وجہ سے آپ کو مغرب کی اذان کا وقت پتہ نہیں چلا،
ساؤنڈ بھی نہیں ہے، مسجد بہت دور ہے، بارش ہو رہی تھی، کوئی نہ کوئی وجہ سے آپ کو مغرب کا پتہ ہی نہیں چلا کہ مغرب کس طرح سے کریں، لیکن تو آپ کو بالکل آسانی سے آپ کر سکتے ہو، تاکہ ہماری جو نماز ہے وہ چھوٹے نہیں، ہمارے لیے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اور احتیاط کرنی ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز آسانی کون سی چیز مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کی ٹائم ہمیں جاننا ضروری ہے، اور نماز کا ٹائم کب دخول ہوتا ہے کب خروج ہوتا ہے، یعنی کب آتا ہے کب نکلتا ہے، یہ چیزیں بیسک چیزیں ہیں، ہمیں خود بھی سیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی ان کے بارے میں بچوں کو بھی پتہ چلے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پکچر نمبر 1، پکچر نمبر 1 دیکھیں، یہ سورج ڈوب رہا ہے آپ کے سامنے میں انشاءاللہ آپ کو بالکل کلیئر دکھ رہا ہوگا۔ جو نمبر 1 پکچر ہے سامنے آپ کے، یہ سورج آپ کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ یہ ڈوبنے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت کوئی نماز نہ پڑھو، کیونکہ شیطان آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور جو سورج ہے شیطان کی جو سینگوں کے بیچ میں سے نیچے اترتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے کہ جو سورج کی پوجا کرنے والے وہ جہنم میں جانے والے، تو شیطان خوش ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس کی بھی پوجا ہو رہی ہوگی۔ تو یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کے سامنے سورج نیچے ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سورج نیچے ڈوب گیا۔ اس کے بعد جیسے نیچے جاتا ہے، دوسری نمبر پکچر میں آپ کو سورج کی جو ریس ہے، کرنیں، وہ آپ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں سرخی۔ یہ سرخی ہے، اور یہ مغرب کا ٹائم ہے، نماز کا اور افطار کا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ ہوتا کیا ہے کہ جیسا ہی سورج ڈوبتا ہے وہ افطار کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں افطار کا۔ تو ان دونوں میں فرق ہمارے لیے آسان ہے، جیسا ہی سورج بالکل ڈوب گیا، ہماری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، ہم اذان دے سکتے ہیں اور افطار کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں مسجدوں میں کہ سورج ڈوبنے کے بعد 2 منٹ یا 3 منٹ کے بعد وہ اذان دیتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ہمارے لیے سامنے اگزامپل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کلیئر کہ سورج ڈوبتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، تو ختم، مغرب کا نماز وقت شروع ہو گیا۔ تو یہ جو دوسری پکچر میں آپ کے سامنے ہے کہ سورج ڈوب گیا، اور یہ وقت میں ہم نماز شروع کر سکتے ہیں، افطار کر سکتے ہیں۔ اور یہ وقت میں کتنی دیر تک ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اب یہ دیکھیں تیسری پکچر میں آپ کے سامنے، یہ تیسری پکچر میں یہ جو ریس ہے، اس کو کہتے ہیں سرخی، اس کو کہتے ہیں سرخی۔ جو ریڈ ٹوائلٹ ہاریزون میں آپ کو دکھتا ہے نا، یہ سامنے سرخی ہے، اس میں آپ کو کلیئر دکھ رہا ہے کہ سورج کی جو ابھی سورج تو ڈوب گیا، لیکن جو اس کی روشنی ہے وہ آسمان پر موجود ہے۔ یہ وقت جو ریڈ لائٹ ہے یہ باقی ہے، اس کا مطلب مغرب کا وقت باقی ہے۔ اگر سرخی غائب ہو گئی، یہ جب اگر غائب ہو گئی، اس کا مطلب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا ٹائم، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کریں، آپ اپنا نماز، مغرب کی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، سرخی غائب ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز سورج غروب ہوتے ہی پڑھ لیتے ہیں، یعنی سورج کا کلر آپ نے سرخ کلر بالکل آپ کے سامنے، آپ کو بتایا کہ سرخ کلر، سرخی جس کو کہتے ہیں، یہ ہے۔ آپ اپنے گھر کے چھت سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ مغرب کا وقت کب آیا کب گیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ایگزامپل تھا کہ سب سے پہلی فرسٹ پکچر میں کہ سورج ڈوب رہا ہے، یہ وقت میں کوئی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری پکچر میں سورج ڈوب گیا، اور ڈوبتے ہی سب سے پہلے ہمیں مغرب کی اذان ہو گئی، ہم اگر افطار کرنا تو افطار کر سکتے ہیں۔ مغرب کا ٹائم کب ختم ہے؟ مغرب کا ٹائم آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو شفق ہے، یہ جو روشنی ہے سرخی، یہ غائب ہونے تک ہے۔ اچھا، اس کو غائب ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ یعنی مغرب کی نماز، یہ سورج جو سیکنڈ پکچر میں سورج ڈوبنے سے لے کر پکچر 3 میں شفق کے غائب ہونے تک تقریباً 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 25 منٹ یا 1.5 گھنٹے تک لگا لیں۔ یہ 1.5 گھنٹے کے بیچ میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ ہمارے لیے سنت ہی افضل یہ ہے کہ ہم اول وقت میں پڑھے، اگر کسی مجبوری کسی وجہ سے ہم اگر لیٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے الگ بات ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ الگ بات ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے، بالکل ہر چیز کلیئر ہے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہم سے پوچھ لیں۔ تو آپ کو مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ کھولنا ہے، یا آپ کو
مغرب کی نماز، سورج ڈوبنے کے ساتھ روزہ کھولنا یہ آپ کے سامنے ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ افطار میں دیری نہ کریں، افطار میں دیر نہ کریں، جیسا ہی سورج ڈوبے آپ افطار کر لیں، جیسا ہی سورج ڈوبے آپ نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ لیٹ کرتے ہو تو پھر آپ کا ایک بڑا خطرہ آپ کے سامنے ہے۔ مغرب کی نماز کی کتنی سنتیں ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 1183، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے، ٹھیک ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اگر آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لے، اگر نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ ہر نماز سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنت پڑھتے، ہر نماز سے پہلے۔ تو آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لے 2 رکعت، آپ مغرب سے پہلے 2 رکعت، یعنی اذان کے ساتھ، اذان ہوتے ہی 2 رکعت سنت، پھر اس کے بعد 3 رکعت فرض۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھو، 2 رکعت سنت پڑھو، تیسری بار کہا کہ اگر مرضی ہے، ہماری چوائس ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ مغرب کی جو فرض نماز ہے وہ 3 رکعت ہے، ٹھیک ہے، 3 رکعت ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت اگر پڑھنی ہے تو پڑھ لے، ٹھیک ہے، لیکن مغرب کے بعد 2 رکعت یہ سنت ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت ہے، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7۔ اگر آپ 2 پہلے والی چھوڑتے تو آپ یہ 5، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث بھی ہے، وہ 12 رکعت جو ایک دن میں سنت پڑتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر ہے، وہ انشاءاللہ آگے کلاس میں بتائیں گے تفصیل سے انشاءاللہ۔ تو یہ 12 رکعت میں یہ پہلی والی نہیں، نماز کے دوسری والی جو سنت ہے وہ ایڈ ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے آسان ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو آپ وہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں، 2 رکعت سنت اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایز یور وش جو والا ہے نا، یہ والا ہے۔ غیر مقدہ اور موقدہ یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں کہ لاسٹ کے یہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگر ہوتا ہے تو ٹائم تو تفصیل سے بتائیں گے، تاکہ کون سی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو ریگولر پڑھتے، کون سی نمازیں آپ کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں، یعنی عصر سے پہلے جو 4 سنتیں کبھی آپ پڑھتے کبھی چھوڑتے، ٹھیک ہے، کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے، لیکن ظہر سے پہلے جو 4 رکعت ہے وہ کنٹینیو پڑھتے، ظہر کے بعد جو 2 سنتیں ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے، فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں وہ کنٹینیو پڑھتے، اور مغرب کے بعد جو کنٹینیو 2 سنتیں وہ کنٹینیو پڑھتے، اور عشاء کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ سنت وہ کنٹینیو پڑھتے، یہ چھوڑتے نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ لاسٹ میں بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے۔ آگے آتے ہیں، آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیا تھا، یعنی 99 قتل کیے، اور اس کا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے، آپ کو، تاکہ آپ کے علم میں انفارمیشن بھی ہو، اور ہمارے لیے صحیح بھی جو واقعہ ہے یہ صحیح مسلم کا ہے، اور حدیث نمبر ہے صحیح مسلم 7008 7008۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، ٹھیک ہے، 99 قتل کیے، اور پھر اپنی غلطی پہ نادم ہو گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا دل نرم کر دیا، پھر اس نے زمین پر ڈھونڈا کہ کوئی بڑا عالم مجھے مل جائے، میں اس کے پاس جاؤں اور اپنے جو میں نے گناہ کی اس کے سوال کروں، کہ جب وہ اس کے پتہ چلا کہ ایک بڑا عالم ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو شیخ، میں نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں معافی مانگوں، کیا میری معافی ہے؟ اس عالم نے جواب دیا، تم نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد تم معافی مانگتے ہو؟ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، تمہیں ایسے کیسے معافی ملے گی؟ اس شخص نے کہا کہ میری معافی نہیں، ہاں ہاں تیری ایسے کیسے معافی، تیری معافی نہیں۔ اس شخص نے پھر، جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے 100 پورے کر دیے، اس نے اس عالم کو مار ڈالا اور اس نے 100 کی گنتی پوری کر لی۔ اس شخص کے جب ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کا دل نرم پڑ گیا، دل نادم ہو گیا، پھر اپنی غلطی سدھارنے کے لیے، یعنی آگے بڑھنے کے لیے پتہ کیا کہ عالم زمین پر کون بڑا عالم ہے، اس کے پاس گیا اور پھر اسے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے۔ اب کتنے 99 ہو گئے، 99 سے 100 ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے۔ اس عالم سے کہا کہ جب میں نے 100 قتل کر لیے، کیا میری معافی ہے؟ کیا اب میری معافی ہو سکتی ہے؟
کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیونکہ میرا دل تو نرم پڑ گیا۔ اس عالم نے کہا ہاں ہاں، کیوں معافی نہیں ہو سکتی؟ بے شک تمہاری معافی ہو سکتی ہے، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو تو تمہاری معافی ہو جائے گی، کوئی اس میں حرج ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا، اس عالم نے، کہ تم فلاں فلاں زمین پر چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور تم بھی ان کے ساتھ مل جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور جو پہلی زمین پہ تم رہتے تھے وہاں واپس کبھی نہیں جانا، وہاں برے لوگ ہوتے ہیں، وہ زمین بری ہے۔ وہ چل پڑا، ٹھیک ہے، وہاں سے چل پڑا، اپنا دل صاف کر دیا، آدھا رستہ اس نے قریب قریب کراس کر دیا، اسے موت کے فرشتے نے پکڑ لیا اور اس کی روح نکال لی۔ اب جیسے ہی وہ مر گیا، اس کی لاش وہیں پر ہے، اس کے پاس فرشتے آ گئے، دو فرشتے۔ آپ کو پتا ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے پاس دو کلر کے فرشتے ہیں، بلیک اور وائٹ۔ آپ کو ابھی وہ انشاءاللہ پچھلے بار آپ لوگوں کو بتایا تھا ہوگا، تو پھر بھی ایک بار انشاءاللہ اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس شخص کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں آ جاتے ہیں اور آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شخص نے توبہ کر لی تھی، اللہ کی طرف اس نے اللہ کی راہ میں چل رہا تھا، تو اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا جس کی وجہ سے تم اس کی روح لے جاؤ گے، اس کی روح ہم لے جائیں گے کیونکہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ ان دونوں میں آرگیومنٹ، بحث ہو رہی تھی، دونوں عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی سٹوری یا اس طرح سے ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ کے سامنے حدیث نمبر بھی دیا، صحیح مسلم حدیث نمبر 7008، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عذاب کے فرشتے کالے تھے اور جو سفید فرشتے اور رحمت والے، دونوں میں جب بحث ہو رہی تھی، آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، وہاں پر ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ عذاب کے اور رحمت کے فرشتوں نے اس انسانی فرشتے، جو انسان کی شکل میں فرشتہ تھا، اس کو درمیانی ثالث مقرر کر لیا، یعنی فیصلہ کرنے والا، بیچ میں فیصلہ کرنے والا اسے بنا لیا۔ اس انسانی شکل فرشتے نے کہا جس زمین سے یہ آ رہا تھا، جس زمین کی طرف یہ جا رہا تھا، دونوں زمین کے بیچ میں فاصلہ ماپو۔ جس زمین کے لوگوں کے قریب یہ ہوگا، اس شخص کا شمار اسی میں ہوگا۔ فرشتوں نے فاصلہ ماپنا شروع کیا، اور یہ شخص کی جو موت آئی وہ بالکل جو نیک لوگوں کی طرف جا رہا تھا اس کے قریب یہ مرا۔ تو پھر رحمت کے فرشتوں نے اس شخص کی روح اپنے ہاتھوں میں لی، اٹھایا اور اللہ کی طرف لے کر چلے گئے، آسمانوں کی طرف۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں، اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق، یہ حدیث بتانے کا مقصد ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا کیا سبق ہے۔ حدیث بتانے کا مقصد اس میں دو سبقوں میں سب سے پہلا سبق، ہمیں اللہ کا دین جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا، اس کا علم حاصل کرنا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، ورنہ جو 99 قتل کرنے کے بعد ہماری باری ہوگی۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو غلط دین بتانا، اور جب وہ غلط عمل کرے گا اس کا گناہ ہمارے سر ہوگا، اس کا گناہ ہمارے سر ہوگا۔ دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان، اس کا بھی نقصان اور ہمارا نقصان۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی بھائی یا بہن نے کوئی اگر سوال کر لیا، تو ہمارے پاس یہ علم ہونا ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح چیز بتائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، وہ اسے آسانی سے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ اس کو بتا سکتے ہمیں پتہ نہیں، لیکن آپ اس کو غلط چیز بتا رہے ہو اور وہ غلط چیز پہ عمل کر رہا ہے اور وہ اسی پہ مر جاتا ہے، اس کا گناہ وہ ہمارے سر پر ہے۔ پہلا سبق تو ہو گیا۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ دوسرا سبق ہے توبہ اور معافی۔ لوگ سمجھتے ہیں گناہ کرنے کے بعد اب معافی نہیں، گناہ میں پڑ جاتے ہیں، اس کے بعد دل ندامت ہو جاتا ہے، یعنی دل اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معافی مانگنے میں شرم آتی ہے۔ لوگ معافی مانگنے میں شرم کرتے ہیں، پھر وہ شخص ہوتا کیا ہے کہ مایوس ہو جاتا ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے، نا امیدی کے راستے پر چلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے، کاش میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کاش میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، یہ غلط ہے۔
کاش مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ کاش مجھے اولاد ہوگی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ کاش میں ٹھیک ہوں گا یا ہوں گی، یہ غلط ہے۔ ہمیشہ یہ جو چیز ہے، یہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ میں جنت میں جاؤں گا، جاؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی، میں اسکول میں پاس ہو جاؤں گا۔ یہ محنت ہمارے لیے محنت کرنا ضروری ہے۔ محنت کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ اللہ میرا بندہ محنت کر رہا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی بھی مدد کرتا ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک جگہ ہم بس بیٹھیں گے کہ ہمارے پاس کھانا آ جائے، تو یہ کھانا نہیں آئے گا۔ ہم بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں کہ آسمان سے تھالے اترتے تھے، تیار کھانے، تیار شدہ چاول آسمان سے تھالے اترتے تھے۔ ہم بنی اسرائیل کے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ سے نا امیدی کفر ہے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ اللہ میں جنت پہ جاؤں گا، اللہ تو مجھے مال دے گا، میں دے گا، اللہ میں نے دعا کر دی ہے، قبول ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں یہ کر رہا ہوں، یہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اور جب بھی غلطی ہو جائے یا گناہ ہو جائے یا گناہ کا کام ہو جائے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں موت تک، یعنی ہماری موت آنے سے پہلے غر 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 جب گلے سے آواز آتی ہے، اس کا مطلب فرشتے اس کی روح کھینچ رہے ہیں۔ یا پھر جو موت کے ساتھ ساتھ توبہ کا دروازہ قیامت سے پہلے پہلے بند ہو جائے گا، یا سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے۔ آج کہاں سے نکلتا ہے؟ جہاں سے نکلتا ہے اس کے الٹ ہوگا، مغرب میں ڈوبتا ہے، مغرب سے نکلے گا، اس کا مطلب توبہ کے دروازے بند ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے، ہر وقت تیار ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے سوال کرے، میں فوراً اسے جواب دوں۔ اللہ سے نا امیدی نہیں رکھنی چاہیے، اور نہ ہمیں ہونا چاہیے۔ آگے آتے ہیں۔ مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں سنت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل مغرب کی یا پھر آپ 5 رکھ لے یا پھر 7 رکھ لے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کون سی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو پڑھتے اور کون سی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے کبھی چھوڑتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ نمازوں کو ہمارے پاس کہتے ہیں سنت موقدہ، غیر سنت موقدہ۔ یہ دو نام ہیں۔ انشاءاللہ اس کو تفصیل میں بتائیں گے، کیونکہ آج اگر بتائیں گے تو ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ مسئلہ عشاء کی نماز کا وقت۔ سرخی غائب ہونے سے لے کر آدھی رات تک، یہ آپ کے سامنے سرخی جو ہے نمبر 3، یہ جب بالکل غائب ہو جائے، اس کا مطلب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اور عشاء کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ آدھی رات تک۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز 8 بجے ہے اور فجر کی نماز 4 بجے ہے، فجر کی اذان 4 بجے ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یا پھر اور گہرائی سے سمجھانا پڑے گا آپ کو؟ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھائی بہن سمجھدار ہیں اور بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی سوال نہیں کرتا، اس کا مطلب شک ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، نہیں پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد کرے، سمجھنے میں توفیق دے۔ عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے عشاء کی نماز 8 بجے ہو گئی۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کا جو وقت تھا 8 بجے شروع ہو گیا، اور فجر کی اذان 4 بجے ہے، فجر کی اذان 4 بجے، تو عشاء کی نماز 12 بجے سے پہلے پہلے ہمیں پڑھنا ہے۔ یعنی 8 گھنٹے آپ کے پاس، 8 گھنٹے میں سے یعنی 8 to 12، 12 بجے سے پہلے پہلے ہمیں عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہمیں اتنی دیر تک وقت ہے، آدھی رات تک وقت ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بعد میں پڑھتے ہیں تو ہم بہت لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے، لیکن عشاء کی نماز میں سنت یہ ہے کہ لوگوں کی آسانی پیش نظر جلدی یا تاخیر ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کا وقت تھوڑا جلدی کرے یا دیر کرے، لوگوں کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ عشاء کی نماز کبھی جلدی پڑھتے کبھی دیر کرتے، جب آپ دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلدی ادا کرتے، اور جب لوگ تاخیر کرتے تو آپ بھی تاخیر سے ادا کرتے۔ عشاء کی نماز تاخیر کر کر پڑھنا افضل ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اتنی دیر کی کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا اور مسجد میں موجود لوگ سونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے، نماز پڑھائی، فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر تکلیف کا احسان نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز
یہی وقت میں مقرر کرتا، یعنی لیٹ نماز کر کے پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نمازوں کو اول وقت میں ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین عمل یہ ہے کہ نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے، نماز کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ تو ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے عشاء کی نماز میں، کہ اگر آپ کچھ مسجدیں ہیں کہ مسجدوں میں عشاء کی نماز 10 بجے ہوتی، تو آپ بھی 10 بجے ادا کر سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کر سکتے ہو۔ لیکن اکثر مسجدوں میں ہوتا کیا ہے کہ 8 یا 8:30 9 بجے ٹائم پر شروع ہو جاتی ہے اور ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، تاخیر کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سفر میں تو ہم تھوڑی دیر سے کر کے، یعنی آپ ساری جماعتیں مسجدیں دور ہے، سفر میں ٹریولنگ کر رہے ہیں، تو ہم 10 بجے یا 10:30 کو 11 بجے بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سنت ہے آپ سے وسلم کی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے تھا عشاء کی نماز کا وقت، آپ کے بالکل سامنے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو تفصیل سے بتائیں گے، اور عشاء کی نماز کی سنتیں نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ آج وقت بہت کم ہے۔ ابھی ہمارا ٹائم تقریباً 30 منٹ ہو گئے، اگر بتانے لگیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں لیتے ہیں۔ عشاء کی اکثر لوگ 17 رکعت پڑھتے ہیں، 21 رکعت پڑھتے ہیں، یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ اور نمازوں کو الگ الگ نام دے کر کرنا، اور یہ سارا سب کچھ کرنا، تو یہ سارا کمپلیٹ ڈیٹیل 17 رکعت کس طرح سے پڑھتے ہیں لوگ، کس طرح سے ایڈ کرتے ہیں، آپ سر ایکچوئل میں کتنے پڑھتے ہیں، یہ حدیث انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے کہ لوگ آج جو 17 رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وتر پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قیام اللیل پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں، یہ بالکل الٹا پلٹا کرتے ہیں۔ یعنی ان کو سمجھ میں آتا نہیں ہے کہ نماز کون سی پڑھنی ہے، کون سی نہیں پڑھنی، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنی ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے کہ عشاء کے وقت کی کتنی، عشاء کی نماز کی کتنی سنتیں ہیں، کتنے سنت موقدہ ہے، کتنے غیر سنت موقدہ ہے، کتنے نفل ہیں، یہ ساری سب کچھ چیزیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں بتائیں گے۔ موٹا موٹا حساب آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعت نماز پڑھتے ہیں عشاء کی۔ کتنے رکعت؟ 6 رکعت پڑھتے ہیں۔ اس میں لوگ ایڈ کتنے، کون سے ایڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کلاس میں ہمارا جمعے کا مسائل بھی ہے، جمعے کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنے ہمیں پڑھنا چاہیے، یہ فضائل بھی اس میں انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے، اور کچھ نئی چیزیں آپ کے علم میں اضافہ کریں گے اگلے جمعے۔ اسی کے ساتھ آج کی جو کلاس نمبر 8 ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا قبول کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے جو بھائی بہن مریض ہیں ان کو شفا دے، جس کے ماں باپ نہیں دنیا میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مغفرت کرے، جو دنیا میں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے ان سے راضی ہو جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مغرب سے پہلے یہ جو وقت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت میں اپنے بندے کی دعا رد نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ آپ یہ وقت جو آپ کا جا رہا ہے کلاس سننا، یہ عبادت ہے، اللہ کا علم سیکھنا عبادت ہے، تو ہمیں یہ وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہیے۔ کوشش کرے کہ آپ لوگ اس وقت میں کلاس سنیں اور اپنا جو وقت ہے وہ عبادت میں شمار کر لیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے علم سیکھنے کی، لوگوں کو دعوت دینے کی۔ آپ بھائی بہنوں سے ریکویسٹ ہے، بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو سیکھتے ہیں اپنے دل میں نہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک بھی حدیث پتہ ہے تو اسے اپنے بھائی یا بہن تک پہنچاؤ، اور صحیح سلامت، یعنی جتنا تمہیں پتہ ہے، جتنا حدیث ہے اتنی ہی بتاؤ، اس میں نہ اضافہ کرو نہ اس میں کمی کرو۔ اور ہمارے لیے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھ کے لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں وہ قرآن سے ملتی جلتی ہیں۔ نماز پڑھنے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 700 مرتبہ سے زیادہ دیا، لیکن اس کی جو تفسیر ہے وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کتابیں میں ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے لیے یہ پھر قرآن سیکھنے کے برابر ہے، اور یہ وقت ہے بہت قیمتی وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اس دین کے قریب کرے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی بھائی بہن کے سوال ہے تو انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ کرے۔ سوال کرنے سے آپ شرمائے نہیں، سوال کرنے سے آپ اپنے آپ کو چھوٹے نہیں سمجھے،
اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم آپ تک بتائیں گے، ورنہ پھر آپ کو کہیں بڑے شیخ سے آپ تک وہ انشاءاللہ اس کا جواب آپ تک پہنچائیں گے۔ بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔